نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا منہا اربعۃ حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں. وہ مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں. اس میں کرنا کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ ایک جملہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان مہینوں میں خصوصی طور پر گناہ نہ کرے، گناہ سے بچا رہے. یہ قرآن کی بہت ہی واضح تعلیم ہے. اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ پورے سال اور یہ جو 4 مہینے ہیں، کیا ہم مسلمان مرد و عورت ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور اسی سے یہ بات، یہ موضوع آج کا نکلتا ہے کہ گناہوں سے کیسے بچا جائے. یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی گناہوں کی آلائشوں سے، گناہوں کی گندگیوں سے پاک و صاف رہے. اس کی طبیعت، اس کا من، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی زندگی، اس کا اپنا وجود، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا معاشرہ، اس کا محلہ، اس کا گھر، اس کا خاندان، یہ ہر مسلمان کا مشن ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں گناہوں سے پاک و صاف رہیں، انسان گناہوں سے دور رہے، کیونکہ اسی میں مسلمان کی، اسی میں انسان کی کامیابی ہے. اگر انسان چاہتا ہے، دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، انسان اگر آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، جنت الفردوس میں داخلہ چاہتا ہے، جہنم کی طرح طرح کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ ہونا چاہتا ہے، اسے اپنی زندگی میں لازمی طور پر یہ کرنا ہوگا کہ اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالنا ہوگا، گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک و صاف کرنا ہوگا. یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کی جو خصوصی تعلیم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اس مہینے میں، ان 4 مہینوں میں جس میں محرم بھی ہے، کہ اس مہینے میں گناہ نہ کرو، اس مہینے میں گناہ سے بچو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو اصل موضوع ہے، چند باتیں اسی موضوع کے تحت آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ انسان گناہوں سے کیسے بچے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وسائل کیا ہونا چاہیے، کیا چیزیں وہ کرے، کیا اس کی سوچ ہو، اور عملی اعتبار سے وہ کیا کرے کہ اس کی زندگی گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلا کام انسان کو کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے انسان کے گناہ سے بچنے کے لیے، جو نبی نے فرمایا، جبریل علیہ السلام کی مشہور حدیث جبریل سے، کہ جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ انسان اپنی زندگی میں احساس پیدا کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ درجہ نہ پیدا ہو پائے ایمان کا، احسان کا، تو کم سے کم یہ درجہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ مراقبہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی میں ہے، تنہائی میں کوئی چیز اسے روکتی نہیں ہے، لوگوں کی نگاہیں اسے نہیں دیکھ رہی، سی سی ٹی وی کیمرہ بھی اس جگہ نہیں لگا ہوا ہے، نگرانی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن انسان کے دل میں یقین، ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ایسا انسان، مرد عورت، جس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ایسا انسان کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ پیدا کرنا ضروری ہے، سوچنا، جب بھی آپ کا ہاتھ برائی کی طرف جائے، آپ کے قدم برائی کی طرف بڑھیں، آپ کی آنکھوں میں برائی دیکھنے کا چسکا لگے، آپ کی کانوں کو برائی سننے کا شوق پیدا ہو، انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ فرشتے اس کی ہر حرکت کو، ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا بالکل نہیں ہے کہ کوئی چیز چھوٹ جائے گی، کہیں کسی فرشتے سے چوک ہو جائے گی، کہیں ریکارڈنگ ضائع ہو جائے گی، کہیں کچھ ایسا نہیں ہونے والا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا قیامت میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اپنی آنکھوں کے سامنے اس چیز کو دیکھے گا۔ یہ احساس، یقین ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھائیے، ہم کیا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی چیز جائز ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو کبھی کبھی سماج سے ڈراتے ہیں، ابا سے ڈراتے ہیں، دادا سے ڈراتے ہیں، کسی اور چیز سے ڈراتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنے بچوں کی کہیں الفاظ اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، الفاظ میں مٹھاس ہو، لیکن اپنے بچوں کو سمجھائے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ نبی نے ہمیں یہی سکھایا۔ یہ بات ہر انسان کے، ہر بچے کے، ہر بچی کے ذہن و دماغ میں رہے، گناہوں کی طرف مت جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، وہ تمہیں کسی پریشانی سے میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے گناہوں کی زندگی سے دور رہیں، گناہوں سے دور رہیں، تاکہ جنت کی نعمتیں انہیں ملیں۔ تو یہ تمام باتیں جسے ہم کہتے ہیں مراقبہ، کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو سکھائیں، اپنے نفس کو سکھائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، شوہر نہیں دیکھ رہا، بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، محلے کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، اور بھی کوئی ذریعہ نہیں دیکھنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز نوٹ کی جا رہی ہے، کہیں سے چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مروں گا، مرنے پہ تو یقین ہے نا، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں،
روز کندھے پہ لاشیں اٹھاتے ہیں لوگ ہم اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، جوانوں کو دفنا رہے ہیں، بڑھاپا تو دور کی بات، 40 سال 45 سال 42 سال 30 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے، بوڑھا باپ جوان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہا ہے، تو اس پہ یقین کی کیا ضرورت؟ تو بتا ہے سب کے سامنے ہے، وہ تو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اور اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا ہی ہوگا۔ کہیں آپ دل میں شیطان نہ ڈالے کہ نہیں شاید ایسی بول رہے ہوں گے، نہیں، ہوگا۔ جیسے آج میرا وجود، آپ کا وجود، جیسے سورج کا نکلنا، جیسے رات کا آنا، جیسے دن کا ہماری آنکھوں سے دکھنا، جیسے آج وہ چیزیں ہو رہی ہیں، مرنے کے بعد وہی ہوگا۔ دوبارہ آنکھیں کھلیں گی، حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس کے بعد دو ہی راستہ ہے، عقل مند وہ ہے جو آج دنیا میں فیصلہ کر لے کہ اسے کس راستے پہ جانا ہے۔ ایک راستہ جائے گا جنت کی طرف، دوسرا جہنم کی طرف۔ لوگوں کا ایک گروہ جائے گا جنت کی طرف، ایک گروہ جائے گا جہنم کی طرف۔ اب فیصلہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں، کس گروہ کے ساتھ رہنا ہے، کس جگہ جانا ہے، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں۔ عقل مند وہی ہے، عقل مند وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ بھی عقل مند ہے دنیا کے اعتبار سے، جو کاروباری ہے، اچھا کما لیتا ہے، اچھی بات ہے، اچھا کمائے انسان، لیکن حقیقی معنوں میں دانا، عقل مند، ہوشیار وہ ہے جو سوچے کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، جو مرنے کے بعد کی تیاری کر لے، جو جہنم سے بچنے کی تیاری کر لے، جو قبر کے عذاب سے بچنے کی تیاری کر لے، جو یہ سوچ لے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، نبی کے سامنے کبھی ناواسطہ پڑ گیا تو کیا کہے گا، آپ کی تعلیمات کا کیا جواب دے گا، آپ کے مشن کا کیا جواب دے گا، یہ سوچ لے آپ۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے جو ہمارے دلوں کو گناہوں سے دور رکھ سکتی ہے؟ ملتی جلتی بات ہے، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف۔ جہنم کا تذکرہ اسی لیے قرآن کریم میں کیا گیا ہے، اس کی سزاؤں کا تذکرہ اسی لیے ہے، احادیث میں جہنم اور اس کے سزاؤں کا تذکرہ اسی لیے ہے کہ ہمارے دل دہلیں، ہمارے دل و خوف پیدا ہو دلوں میں، ہم سمجھیں کہ اگر دنیا میں ہم اپنے ہاتھ کو آگ سے نہیں جلا سکتے، سادہ سی مثالیں ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ کو، ایک انگلی کو آگ میں 5 منٹ نہیں رکھ سکتے، پورے جسم کو کیسے جلائیں گے، پورا جسم کیسے جلنے دیں گے؟ اور نبی نے کہا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، شدید ہے، بھیانک ہے۔ اور جب دنیا کی آگ کہا جائے تو آپ نہ یہ سمجھے کہ صرف چولہے کی آگ، صرف اگربتی موم بتی کی آگ، بلکہ ایٹمی ری ایکٹر کی آگ جو سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے دنیا میں، ایٹمی بھٹی کی آگ جو ہڈیوں کو سیکنڈوں کے فریکشن میں ختم کر دیتی ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید ہے۔ وہاں کیا پئیں گے جہنمی؟ آپ جانتے ہیں، پوری تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن یاد دہانی کافی ہے۔ پیپ، خون، آج اچھا کھاتے ہیں، اللہ نے دیا ہے، شربت روح افزا پیتے ہیں، بابا فالودہ کھاتے پیتے ہیں، اچھی اچھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ کل کیا میں اتنا ہوشیار آدمی، ہم سب جا کے کل پیپ پینا چاہتے ہیں، لوگوں کا پسینہ پینا چاہتے ہیں، خون لوگوں کا پینا چاہتے ہیں، گندگی پینا چاہتے ہیں، کیا زقوم کھانا چاہتے ہیں، کیا کانٹے دار درخت ہمیں ہضم ہوگا؟ کیوں ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں وہ زندگی ملے؟ ہم اس راستے پر کیوں چلیں کہ وہ زندگی ہمیں ملے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی سزاؤں کا خوف، یہ ڈر انسان پیدا کرے، اور کرنا کچھ نہیں ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، بہت 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، سال میں 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، اللہ نے دولت دی ہے تو زندگی میں 1 دفعہ حج عمرہ کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا، بہن کا حصہ جو باپ کی جائیداد میں سے اسے دے دینا، نہیں دو گے تو جہنم میں جاؤ گے، بھائی کا نہیں کھانا، سگے بھائی کا نہیں کھانا، کسی بھی انسان کا پیسہ نہیں کھانا، چوری چکاری نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا کسی پر، ایک اچھی زندگی، اچھا مسلمان، اچھا انسان، آرام سے آدمی چپکے سے نکل جائے، آنکھیں نکل جائے، جنت میں چلا جائے، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی؟
آپ کو پہاڑ توڑنے نہیں کہا جا رہا، ایسی چیز نہیں کہی جا رہی جو انسان کے بساط میں نہیں ہے، انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ کیا انسان فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا؟ ہم سب جانتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سب جانتے ہیں، ہم سب، کوئی انکار نہیں کرے گا۔ جس کو اللہ نے ذرہ برابر عقل دی ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں پڑھ سکتا۔ فجر کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دنیا کی مثال لیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں کسی انسان سے کہوں کہ اگر آپ صبح 3 بجے آئیں گے فلاں جگہ پر تو میں آپ کو 10 لاکھ روپیہ دوں گا، تو آپ جانتے ہیں کون مائی کا لال ہے جو آئے گا نہیں، کون ہے جو آئے گا نہیں۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد آگے تھوڑا تذکرہ کریں گے، اللہ کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا خوف۔ قبر میں جائیں گے، فرشتوں کو جواب کیا دیں گے؟ قبر دبوچے گی، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی لپٹیں، اس کی لو آپ کو لگے گی۔ ہم کیوں چاہیں گے اسے؟ ہم کیوں اسے لینا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام نہیں بھیجے ہوتے، ہمیں عقل نہیں دی ہوتی، کتابوں کا سلسلہ نہیں ہوتا، قرآن کریم نہیں ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، علماء کرام نہیں ہوتے، ان کے دروس نہیں ہوتے، ان کے خطبے نہیں ہوتے، جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا، کتابیں نہیں لکھی جاتی، میگزینز نہیں چھپتے، پوسٹ سوشل میڈیا پہ نہیں آتے، تو شاید عذر ہو جاتا۔ ابھی تو سب کچھ ہے، کیا بہانہ ہوگا میرے پاس، آپ کے پاس، کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، کیا پتہ نہیں تھا کہ عذاب قبر میں سزا دی جائے گی، عذاب قبر دیا جائے گا، قبر میں سزا دی جائے گی، کیا یہ نہیں پتہ تھا کہ جہنم میں سزائیں ہیں، کیا یہ نہیں پتہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جنت کی نعمتیں ملیں گی؟ کیا نہیں پتہ تھا؟ کس چیز نے روکا تھا؟ کیا اللہ نے آپ کو عقل نہیں دی تھی جو کاروبار میں استعمال کرتے تھے، نوکری کے لیے استعمال کرتے تھے، دوسروں کا حق کھانے کے لیے استعمال کرتے تھے، تو یہاں استعمال کیوں نہیں کیا؟ سب سے بڑے کاروبار میں استعمال کیوں نہیں کیا؟ سب سے بڑے سودے میں استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو دوسری بات یہ ہے، تفصیلات مقصود نہیں ہیں، تیسری چیز کیا ہے انسان اپنے ذہن میں رکھے، اشاروں میں بات آ گئی ہے، لیکن تیسری بات انسان ذہن میں رکھے کہ گناہ کی لذت وقتی ہے، گناہ کی لذت وقتی ہے۔ انسان اگر کوئی گناہ، کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کا مزہ کتنا دیر ہے، کسی کی چغلی کرے گا اس کا مزہ کتنا دیر ہے، اور کوئی گناہ کرے گا اس کا مزہ، کسی کا اس نے 1 لاکھ روپیہ ہڑپ لیا کسی بھی طریقے سے، 1 لاکھ روپیہ کتنے دن چلے گا؟ آج کے زمانے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کتنے دن چلے گا؟ وہ کیا بنا لے جائیں گے اس سے؟ کسی کا آپ نے 1000 روپیہ کھا کے آپ بیٹھ گئے، آپ اس سے کیا تبدیلی اپنی زندگی میں کر لیں گے؟ کیا اس کی لذت ہے؟ اور اگر چلیے کسی آپ کوئی لذت ایسی ہے جو پوری زندگی ہے، تو زندگی کی عمر کتنی ہے؟ زندگی ہے کتنی؟ 60 سال، 50 سال، 70 سال، 40 سال، 80 سال، اس کے مقابلے میں جو ہونے والا ہے وہ زندگی کیسی ہے؟ لا محدود، ایور لاسٹنگ، کبھی ختم نہیں ہوگی، ابدی، ہمیشہ۔ کیا وہ 100 سال ہے سزا یا نعمت؟ کیا وہ 100 سال ہے؟ کیا وہ 1000 سال ہے؟ کیا وہ 1 لاکھ سال ہے؟ کیا وہ 1 کروڑ سال ہے؟ کیا وہ 1 ارب سال ہے؟ کیا وہ 1 کھرب سال؟ نہیں، آگے لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالیں؟ ایک چھوٹی سی لذت، ایک عارضی سی لذت وقتی ہے، آج ہے کل ختم، اور دنیا میں لذت کیا ہے؟ دنیا میں لذت کیا ہے؟ ٹینشن کما لو، تھوڑا سا بوڑھے ہو جاؤ، 40 سال کے اوپر جاؤ تو بیماری ہے، شوگر ہو گیا، ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، کوئی اور بیماری ہے، دل میں لگا ہوا کب مریں گے، کب اٹیک آئے گا، ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کمزور ہے اس معاملے میں، سوچتا کب، دیکھتا ہے اپنے سامنے، یہ تو 40 سال کے تھے، اٹیک آ گیا، یہ 30 سال کے اٹیک آ گیا، یہ 50 سال کے اٹیک آ گیا، باپ بوڑھے، دادا زندہ ہے، بیٹے کو اٹیک، پوتے کو اٹیک آ گیا۔ انسان سوچتا کیا اس کی تمام نعمتیں مقدر ہو جاتی ہیں، گدلی ہو جاتی ہیں۔ جنت میں اور دنیا کی نعمتوں میں یہی تو فرق ہے،
یہاں کی تمام نعمتیں کتنا بھی مل جائے، آپ وہ ہے، چونکہ ایک عمر کے ساتھ ساتھ انسان سوچنے لگتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جوان تھا تب کتنا تن کے چلتا تھا، اپنے محلے کا، اپنے رشتہ داروں میں تھا کتنا تن کے چلتا تھا. آج بوڑھا ہو گیا، اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی اسے پوچھتا نہیں ہے، وہ لوگوں کے پیچھے گھوم رہا ہے، وہ بچوں پر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. بچے اگر اس کو کھلائیں گے تو کھا رہا ہے، ورنہ پریشان حال ہے. یہ ہے سب کچھ اپنی زندگی کا خلاصہ نچوڑ کہ 80 سال کے ہو گئے تو بہت کچھ یہیں چھن جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے تیسری بات یہ کہ آپ کمپیئر کیجئے، موازنہ کیجئے دنیا میں جو لذتیں ہیں اور اس کے بعد آخرت میں یا تو لذت کا مقابلہ یا عذاب اور جزا کا مقابلہ. خود دیکھیے، خود سوچیے کہ وہاں کی ایک چنگاری، اگر جہنم کی ایک چنگاری دنیا میں گر جائے پوری دنیا ختم ہو جائے گی. کیا ہمیں برداشت ہوگا؟ وہ جہنم جس کا ایندھن لوگ ہیں، پتھر ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم جو جانتے ہیں کہ موت نہیں آئے گی. زندگی دنیا میں کیا ہے، دنیا میں پریشان ہوئے، کوئی بڑی بیماری ہو گئی تو سوچتے موت آئے تو راحت مل جائے. یہی انسان سوچتا نا کہ موت آئے تو راحت مل جائے، موت آئے تو یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں. جہنم کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہاں انسان جانے کے بعد ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، اذیتیں رہیں گی، لیکن موت نہیں آئے گی. یا مالک لیقض علینا ربک، جہنمی پکاریں گے جہنم میں، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، لیقض علینا ربک، تم اپنے پروردگار سے کہو ہم پر موت طاری کر دے، موت آ جائے، اس عذاب سے، ان تکلیفوں سے چھٹکارا مل جائے. لیکن نہیں، وہاں موت نہیں آنے والی. اس لیے یہ بات میرے لیے، آپ کے لیے، ہم کب سمجھیں گے چھوٹی سی زندگی، چھوٹی سی ہماری خوشیاں کب سمجھیں گے ہم؟ اس کے بعد چوتھی بات کیا ہے جو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جنت کی نعمتیں. اسی لیے قرآن کریم میں جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. نبی کی احادیث میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. انسان کو وہ ملے گا جو نبی نے فرمایا مالا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آئے گا. آپ سوچ لیے آپ کو کیا چاہیے. دنیا میں کیا ہے، ہم بہت مر کے کما لیتے ہیں. تو کیا کما لیتے ہیں؟ 1 فلیٹ ہو گیا، 2 فلیٹ ہو گیا، 3 ہو گیا، 1 BHK کا تھا 2 BHK کر لیے، 2 BHK کا تھا ٹھیک ہے 3 BHK کر لیے. ایک دکان تھی 2 بنا لیے، 3 بنا لیے. اور دیکھیے دنیا میں مالداری کتنی ہے، کس کا مقابلہ کریں گے آپ؟ کس کا مقابلہ کریں گے؟ دنیا میں نعمتیں اتنا کچھ کرنے کے بعد، حلال و حرام کی تمیز کھونے کے بعد، مشکل سے لوگوں کا ایک فلیٹ بن پاتا ہے، ایک مکان بن پاتا ہے، مشکل سے ایک دکان بن پاتی ہے. اور یہ سب کچھ، اور جنت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں نبی نے فرمایا لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ تم میں سے کسی انسان کے چابک، ہنٹر رکھنے کی جگہ جنت میں، آپ جانتے چابک کتنا پتلا سا ہوگا، کتنی جگہ لے گا وہ ہنٹر رکھنے کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے اور جو دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اتنی سی جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. جو کچھ آپ کو نعمتیں لگتی ہے، لوگوں کے پاس کاریں ہیں، بلڈنگیں ہیں، پیسے ہیں، آسائش ہے، سب کچھ ہے، سب نعمتیں، جنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ان تمام نعمتوں سے زیادہ بڑا عظیم ہے. تو انسان جنت کی نعمتوں کو یاد کرے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. یہی سوچ لے انسان کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا، یہی سوچ لے کہ نبی سے ملاقات ہو جائے گی، یہی سوچ لے ابو بکر، عمر، علی، عثمان سے ملے گا، یہی سوچ لے اپنے پیاروں سے ملے گا، دادا دادی شاید جن کو ہم نے بعض لوگوں نے نہیں دیکھا، ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ، تب جنتی ہوں گے، وہاں ملاقات ہو جائے گی.
پورا خاندان جمع ہو جائے گا. یہاں تصور کیجئے یہاں جیسے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں دوستوں کے ساتھ, وہاں بھی بیٹھ کے چائے پئیں تو کیا مزہ ہوگا. اب انسان سوچے نا کہ جنت کا شوق کیسے پیدا ہو, کیسے گناہوں کی زندگی پہ لات مارے انسان, کیسے وہ نیکیوں کو قبول کرے, نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. سوچے جو ہمارے پیارے دوست ہیں, محبوب دوست, مخلص دوست, ان کے ساتھ بیٹھ کے آج ہم کسی ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتے ہیں, ویسی جنت میں اگر کسی مجلس میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا. اس کا مزہ کیا ہوگا. نہ وہاں کسی کے بیمار ہونے کا ڈر ہوگا, نہ کسی کی موت کی خبر آئے گی, نہ کسی ایکسیڈنٹ کی خبر آئے گی, نہ کسی کی طرف سے کوئی پریشانی, نہ کسی کی دشمنی, نہ کوئی کینہ, نہ کوئی کپٹ, کچھ بھی نہیں. تو انسان اس کے لیے محنت نہیں کرے. اسی کے لیے تو محنت ہونی چاہیے. زندگی میں محنت تو اسی کے لیے ہونی چاہیے کہ وہ جنت مل جائے جہاں اہل خانہ کے ساتھ بیٹھیں گے, جہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے, جہاں موت نہیں, جہاں کوئی غم نہیں, جہاں کسی مصیبت آنے کا ڈر نہیں, کسی کا خوف نہیں, امن, سکون, چین, تمام چیزیں. اس کے لیے ہمیں یہ چند باتیں تھیں جو فکری اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا, دل کے اعتبار سے تیار کرنا کہ گناہوں کی زندگی کو کیسے چھوڑا جائے. اس کے بعد اور کیا کرنا ہے, عملی اعتبار سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتے ہیں. جو طریقے, جو ترکیبیں جو ہے کتاب و سنت میں ہمیں بتائی گئی ہیں. ایک چیز جو ہمیں کرنا ہے, ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں, لیکن قرآن نے کہا ہے, بات سچ ہے, اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بدکاریوں سے اور بڑے بڑے گناہوں سے روکتی ہے. انسان نماز کا پابند ہو جائے. انسان چاہتا ہے برائیوں سے بچنا نا, تو سب سے پہلا حل یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرے. آپ پابندی کر کے دیکھیں. آپ ایک اور حدیث آتی اسی مفہوم کی جو بتاتی ہے, صحیح حدیث کہ نبی نے فرمایا کہ جو انسان 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ایسا انسان جہنم کے عذاب سے اور نفاق سے پاک و صاف ہو جائے گا. یہ نبی کا وعدہ ہے. اصل مسئلہ کیا ہمارا یہ ہے کہ ہم تمنا تو کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. تمنا تو کرتے ہیں کہ جنت مل جائے, تمنا تو کرتے ہیں کہ جہنم سے بچ جائیں, تمنا تو ہے عذاب قبر سے بچ جائے, تمنا تو ہے کہ نیک بن جائیں, لیکن جو کرنے والی چیز ہے اس کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے. نبی نے ہمیں بتا دیا ہمیں عمل کرنا چاہیے. 40 دن تک کر کے دیکھیں آپ. 40 دن تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے نفاق نکال دے گا, ایمان کی کمزوری نکال دے گا, ایمان مضبوط ہو جائے گا. آپ انشاءاللہ پوری زندگی کے لیے نماز کے پابند ہو جائیں گے. نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا انسان نماز پڑھے گا تو 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے ویسی تھوڑا سا انگیج ہو جائے گا. اب کہیں جائے گا, دوست کہیں گے چلو, جیسے مثال دیتا ہوں, کہیں گے فلم دیکھنی ہے, پکچر دیکھنا ہے. کون سی دیکھنا ہے؟ 3 سے 6. بیچ میں عصر کی نماز, نہیں بھائی نہیں جا سکتا عصر کی نماز. ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کیسے بچ سکتا, کیسے عصر, اس سے بڑی چیزیں ہیں لیکن ایک سمجھانے کے لیے چھوٹی مثال کہ نہیں 3 سے 6 بیچ میں عصر کی نماز بھائی نہیں جا سکتا میں. 6 سے 9 نہیں, بیچ میں مغرب آ سکتی ہے, نہیں جا سکتا میں. عشاء بھی آ سکتے ہیں, کم سے کم مغرب آئے گی, نہیں جا سکتا میں. اور کوئی ٹائم کوئی نماز ہے, نہیں جا سکتا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فکر پیدا کرے گا, اس میں یہ چیز, یہ تقویٰ ڈالے گا, یار نماز پڑھتا ہوں پھر گناہ کیوں کروں, لوگ کیا کہیں گے, نمازی ہو کے گناہ کرتا ہے, نہیں میں گناہ نہیں کروں گا, لوگ بدنام کریں گے کہ نمازی ہو کے یہ گناہ کرتا ہے. نہیں, یہ تمام راستے جس کے ذریعے نماز انسان کو گناہوں سے دور کر دے گی. دھیرے دھیرے وہ گناہوں کی زندگی کو بائیکاٹ کر دے گا, نکال دے گا گناہوں کو اپنی زندگی سے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کر کے دیکھیے زندگی میں اس چیز کو. نماز کے پابند بن جائیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کی زندگی سے بدکاریاں, برائیاں, گناہ اللہ تعالیٰ کھرچ کے نکال دے گا. تو یہ پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات, وقت کم ہے, سرسری بیان کر دیتے ہیں. دوسری بات جو ہمیں کرنا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا.
ہمارا معاملہ کیا ہے، تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لوگ، دعا بھی کرتے ہیں نا تو اپنی دنیاوی فائدے کے لیے، شیخ بتائیے بچے کا امتحان ہونے والا ہے، بچہ امتحان میں کامیاب، اس کی دعا بتائیے، ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہے، لیکن پورا زور اسی پر ہے، شیخ وہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا کچھ ٹوٹکا، کوئی دعا، کوئی وظیفہ بتائیے، تو دنیا کے ہر فائدے کے لیے، شیخ نوکری نہیں لگ رہی، شیخ کاروبار میں ترقی نہیں، فلانی، تو ہماری پوری سوچ جو ہے، اگر مانگتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے تو صرف دنیا مانگتے ہیں، مانگتے بھی ہیں، دعا بھی تلاش کرتے ہیں صرف دنیا کے لیے، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے نیکیوں کا عادی بنا دے، اللہ تعالیٰ مجھے میرے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو نماز کا پابند بنا دے، یہ مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو نیک بنا دے، ان کو تہجد گزار بنا دے، ان کو دینی علم کا حاصل کرنے والا، یہ سب دعائیں مانگنی جس میں اصل کامیابی ہے، لیکن ہم یہ تمام چیزیں، بہت کم لوگ ہیں جو یہ مانگتے ہیں، ہماری اکثریت دنیا مانگتی ہے، تو ہمیں جو ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں نیکیاں لائے اور ہماری زندگی سے گناہوں کو دور کر دے۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، یا میں سرسری 2-4 چیزیں گنا دیتا ہوں، تیسری چیز جو ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ انسان کی زندگی میں خالی وقت نہیں ہونا چاہیے اور تنہائی نہیں ہونی چاہیے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن خالی وقت، جیسے کہتے ہیں خالی ذہن شیطان کا گھر ہو جاتا ہے، کسی نوجوان کے پاس خالی وقت نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کے پاس خالی وقت نہیں ہونا چاہیے، خالی وقت انسان کو عام طور پر گناہوں اور تنہائی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ بچے کو ہمیشہ مشغول رکھیے، نوجوان کو پڑھائیے، یا تو پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھتا تو نوکری ہے، نوکری نہیں کاروبار ہے، اگر کاروبار نہیں تو کم سے کم کہیں رضاکارانہ طور پر کچھ کسی تنظیم کے ساتھ مل کے کچھ سوشل ورکنگ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن خالی نہیں بیٹھے، خالی بیٹھے گا تو غلط دوست ملیں گے اور اس کے بعد وہ غلطیوں کی طرف، گناہوں کی طرف چلا جائے گا۔ اور چوتھی چیز جو اسی سے ملتی جلتی ہے کہ انسان کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، برے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، یہ بہت بنیادی چیز ہے اپنی ذات کے لیے بھی اور خصوصاً بچوں کے لیے۔ اور جب میں کہتا ہوں تو اس میں ایک بات شامل کر لیتا ہوں کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ پوش جگہ جا کے بسیں گے کسی اچھی سوسائٹی میں، کبھی کبھی انسان اچھی سوسائٹی کے چکر میں اپنے دین کو قربان کر دیتا ہے، اچھی سوسائٹی میں گئے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وہاں اذان پہ پابندی ہے، اذان نہیں دے سکتے، وہاں قربانی نہیں کر سکتے، وہاں یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، بچے جو ہے اسلامی کلچر سے دور ہو جائیں، ایسے جگہ نہیں بسنا چاہیے جہاں بچے اسلامی کلچر سے پتہ نہ چلے کہ رمضان کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، کب عید آئی، کب بقرہ عید آئی، کچھ پتہ نہ چلے بچوں کو، انسان کو ایسی جگہ جا کے برسیرا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے محلے میں اگر کچھ شکایتیں ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے محلوں کی شکایتیں دور کرے، گندگی کی شکایت، جو بھی شکایتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلوں کو آئیڈیل محلہ بنائیں، لیکن انسان کو اچھی صحبت اختیار کرنا ہے، بری صحبت سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح انسان کو جو ہے توبہ کرنا ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ ہمارے دل کو پاک و صاف کرتا ہے، جیسے کپڑا روز پہنتے ہیں گندا ہوتا ہے، کیا پھینک دیتے ہیں، دھلتے ہیں دوبارہ پہنتے ہیں، ایسے انسان کا دل ہے، انسان کا نفس، اس کی طبیعت ہے، توبہ کریں گے تو یہ جذبہ پیدا ہوگا، ارے ابھی تو توبہ کیا تھا اب کیسے گناہ کروں، یہ انسان کی فطرت ہے، توبہ کریں گے، پچھتاوا ہوگا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، تو انسان سوچے گا یار ابھی تو کل توبہ کیا تھا پھر کیوں کروں۔ ایک بات، توبہ ہمیشہ کرے انسان، تفصیل کا وقت نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے علماء کرام کی جو کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات ہے کہ انسان زندگی بھر تو روز گناہ کرے تو روز توبہ کرے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے انشاءاللہ سچی توبہ نصیب ہوگی اور وہ گناہوں کی دلدل سے، گناہوں کی دنیا سے دور ہو جائے گا۔ اسی پر اپنی بات کو، وقت ہو گیا ہے، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور بھی باتیں تھیں لیکن کبھی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔